24 نومبر کا جو احتجاج تھا اس کے بعد حکومت کی طرف سے بہت سے کلیمز آئے کہ مظاہرین کی طرف سے ہم پر فائرنگ کی گئی، اور اس کے علاوہ جو میس شوٹنگ کے الزامات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن کیا یہ چیز آپ ایڈمٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی جو بیانیہ چاہتی ہے وہی سوشل میڈیا پر پریویل کر جاتا ہے، اور اس کے جواب میں حکومت کے پاس سوائے اس اسٹریٹجی کے کہ بند کر دیا جائے پلیٹ فارمز کو، یا پھر مظاہرین والے جو الزامات ہیں ان پر مقدمات قائم کر دیے جائیں، گرفتاریاں ہو جائیں؟ لیکن نیریٹو کا کیا کریں گے؟ کیونکہ نیریٹو تو وہی بن رہا ہے. ابھی بھی شعیب شاہین صاحب سے ہم نے بات کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دراصل ہسپتالوں کا ڈیٹا ریلیز کرنے دیا نہیں جا رہا اور ڈیڈ باڈیز فراہم نہیں کی جا رہی، بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، اسی لیے ہم نے 12 کا فگر دیا ہے، ادروائز اٹ کوڈ بی وے مور دین دیٹ. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، یہ صرف پاکستان کا فینومینا نہیں ہے مزبل صاحب، پوری دنیا میں ہم سوشل میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کو، مسالے کو، سنسنی کو ایمپلیفائی کرتا ہے، اس کی آواز بڑھا دیتا ہے اور اسی کو لائکس ملتے ہیں. تو لہٰذا جہاں اس قسم کا ایک خاص طور پہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی بہت بڑی موجودگی ملک سے باہر ہے، تو لہٰذا ان کے لیے تو نقلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خون سے بڑی سڑکوں کی تصویریں نقلی بنا کر پھیلانا آسان ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جس وقت تمام سیاسی جماعتیں ہیں اس میں سب سے مؤثر جو سوشل میڈیا ہے جھوٹ پھیلانے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انتشار کا ہی. لیکن اس کے جواب میں خرم صاحب اس کو ہم کنڈیم تو بے شک کر لیں، میں اگر پرسنلی آپ کو بتاؤں، مجھے بہت سے لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ 1000 کیجولٹیز ہو گئیں، تو جواب انسان یہ اگر دے بھی کہ آپ کی پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، بٹ ایک بار جو واٹس ایپ فارورڈ ہے جب وہ ملینز میں چلا جائے گا تو دوبارہ اس کو انڈو کرنا تو امپاسبل ہے نا. اس کے اگینسٹ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کو مینیپولیٹ کرنا اتنا ایزی ہو گیا ہے تو پھر ووٹر نے ہی ووٹ ڈالنا ہے، اس کا مائنڈ اگر مینیپولیٹڈ ہے تو اوپینین کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے کل کو؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پہ حکومت کو، اب شہباز شریف صاحب کی جو کابینہ ہے ان کو سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ کیا اس کی جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہے یا وی پی اینز پر پابندی ہے، کیا اس سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کیونکہ تصویریں تو پھر بھی پھیل رہی ہیں اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کیا اس کو وی پی این کو کھول دینے سے یا دوسری پابندیاں کم کرنے سے کوئی حالات میں بہتری آئے گی. لیکن بہرحال سچ آزادی مانگتا ہے اور اس کو آزاد کرنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ یہ ادراک کہ سچ کو بھی پروپیگیشن کرنے کے لیے اسی پروپیگینڈا ٹولز کی ضرورت ہے جو کہ جھوٹ. تو لہذا اب جو اگر آپ اسے کہیں کہ ایک میڈیا کے سامنے سچ اور جھوٹ کا فرق ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ان کا برابر وزن ہے، اور جو اس وزن کو اٹھا کر اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے اس کا ابلاغ کر دے گا وہی حقیقت بن جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن حکومت کے علاوہ بھی میڈیا کو بھی اس پر غور کرنا ہے کہ ابھی تک جو تحریک انصاف ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر پائی جو ماس کلنگ کا ان کا دعویٰ ہے. ان کے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی سینکڑوں کہہ رہا ہے، کوئی درجنوں کہہ رہا ہے. اس کے لواحقین کہاں ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ رومن لا میں جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہیبیس کارپس، جس کا لاطینی زبان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ باڈی کہاں ہے، لاش کہاں ہے. تو لہٰذا یہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا تو ضرور کیا ہے اور اس کو بہت لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا ہے. لیکن ابھی تک اگر ذرا سا بھی جسے کہتے ہیں دن کی روشنی میں آپ ثبوت اور سوائے ڈھونڈیں گے تو ان کے پاس اچھا. اور اس کے دیکھیں نا، یہ آپ کا جو کلیم ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ نے جو کہا کہ یہ پروپیگنڈا کے تحت یہ اوپینین پھیلائی گئی، لیکن اب اس کے جواب میں اگر فیکٹ چیکنگ ہو جائے تو وہ انڈیپینڈنٹلی ہونی چاہیے نا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پارلیمانی کمیشن بنا دیں، پی ٹی آئی کو بھی انگیج کر لیں، لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس میں آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو ہم وہاں کیا اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ انڈیپینڈنس کا جو ہے نا وہ معاملہ بھی اب تو سوشل میڈیا ارینا میں یہ جو جنگ ہے یہ ہر نے خود لڑنی ہے. کیونکہ اس دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے مزمل صاحب کہ کچھ بیرونی بڑے موقر ادارے جو سمجھے جاتے ہیں
انہوں نے بھی اس واقعے کی غلط رپورٹنگ کی ہے، خاص طور پہ ایک برطانوی ادارے میں. تو لہٰذا وہ کہنا کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے درست کہا ہے. پھر جب میں نے ایک پاکستانی ہے وہ سب سے بڑے میڈیا ہاؤس ہیں ان سے رابطہ کیا، اور میں نے خود ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ذرائع استعمال کر کے کیا ابھی تک تفتیش کی ہے؟ اب تقریباً آج 7 دن ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ابھی تک 3 سے زیادہ ہلاکت کی خبر نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ہلاکتیں جو ہیں یہ گولیاں لگنے سے ہوئی. تو لہذا یہاں تو بالکل ہی جو ہے وہ جھوٹ کا راج ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے کہ صاف سڑک دکھانے میں اس پر خون نہیں گرا ہوا. خرم صاحب یہ بتائیے، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی کہ قبل از وقت انتخابات سمیت مختلف آپشنز پر پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے، تو از اٹ آن دا کارڈز کے پری الیکشن پر بھی پی ایم ایل این بات کرنے کو تیار ہو چکی ہے؟ رانا صاحب کا یہ اپنا بیان ہے. یہ دیکھیے، مرشد کی بحالی کا جو آغاز ہوا ہے وہ بار بار ڈسرپٹ ہو رہا ہے ایک جماعت کے فتنے اور فساد سے. تو اس کا ایک سیاسی سولوشن ضرور ہے کہ انتخابات جو ہیں، جو کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ 2029 میں چونکہ فروری میں اس دفعہ انتخابات ہوئے تھے تو 3 مہینے وہ آگے جائیں گے. تو وہ 2029 مئی میں انتخابات ہوتے ہیں. لہٰذا ان کو 1 سال پہلے تک کرنے کی ضرور تجویز ٹیبل پر رکھی گئی ہے. اگر تحریک انصاف اس معاملے پر وہ بات کریں کہ بھئی اگر یہ چیز ٹیبل پر آئی ہے تو اس کا جو ان کی طرف سے یہ جواب آنا اگر چاہیے کہ وہ پھر اس جو اگلے ہمارے سامنے سال ہیں 2028 تک 4 سال 3.5 سال بنتے ہیں کہ اس میں پھر اس طرح کی ڈسرپشن دوبارہ نہیں ہوگی. میں آپ کو ذاتی طور پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ میرے خیال میں تحریک انتشار جو ہے، جس کی تمام کامیابی کا جو دار و مدار ہی انتشار پر ہے، یہ انتشار کے سوداگر ہیں، دیز آر chaos merchants، تو وہ تو اس کو نہیں مانے. تو لہذا بہرحال لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی اس معاملے کا سیاسی حل نکالا جائے، کیونکہ انہیں تو اندازہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ملک کی معیشت کو استحکام کی کس قدر ضرورت ہے، ملک کے نوجوان مرد و خواتین کو نوکریوں کی کتنی ضرورت ہے، ملک کے کسانوں کو بہتر فصلوں کی کس حد تک ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی اس معاملے میں سیاسی طور پر رعایت دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو سیاسی انتقام کی آپ بات کرتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو بہت سے آپ کے رہنما جیل میں رہے، اور جو لیجسلیشنز ہوئیں ان پر بھی آپ نے تنقید کی، لیکن اب آ کر وہی پیکا لاء کا ہم دیکھ رہے ہیں، ترمیمی آرڈیننس سامنے آتا ہے، فیک نیوز پر 5 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ، ایک اتھارٹی کا قیام کیا جا رہا ہے. اب بے شک لائبل لاز پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اگر حکومت ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ صرف اور صرف فیک نیوز کو کرٹیل کریں گے، ڈسینٹ کو یا اختلاف رائے کا جو گلا گھونٹنے والی چیز ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی؟ اختلاف رائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اب نہیں رک سکتا. تمام قوانین، کیونکہ اب آپ ایک پلیٹ فارم کو روکیں گے تو 6 اور پلیٹ فارم، ایکس کو بھی اوپر پابندی لگی تو بلو سکائی آ گیا. دوسری جگہ تمام پلیٹ فارمز جو ہیں وہ تمام اب ٹیکسٹ، ویڈیو، سٹل پکچرز وہ سب آفر کر رہے ہیں. خرم صاحب یہ بتائیے گا، اب پارٹی کے اندر یہ رائے موجود ہے کہ اگر گورنر راج کی طرف چیزیں جاتی ہیں خیبر پختونخوا میں تو اس سے نقصان ہوگا؟ رانا صاحب کی اوپینین مختلف اس میں ہے، بیرسٹر عقیل صاحب نے یا طلال چودھری صاحب نے کچھ اور کہا. آپ سپورٹ کریں گے اس ایکٹ کو اگر یہ سیل تھرو کرتا ہے یہ آئیڈیا کہ وہاں پر جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ڈی تھرون کیا جائے؟ جی، میں کسی جو سیاسی جماعت ہے اس پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن گورنر راج پر بہت سیریسلی غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایک منتخب حکومت کو ہٹانے کا نہیں ہے. ایک معاملہ ہے کہ ایک صوبے کے وسائل جن کا 99% حصہ انہیں وفاق سے دیا جاتا ہے وہ اسی وفاق پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. عین اس وقت جب اس صوبے میں دہشت گردی عروج پر ہے، فرقہ واریت عروج پر ہے، 200 لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ فرقہ واریت کے کام آ رہے ہیں،
ان کی لاشوں میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے وارثین اور لواحقین کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، پر وہ موجود ہے. لیکن جو حکومت ہے اس صوبے کی، وہ بجائے یہ کہ اس بھیانک جو ٹریجڈی ہے اس پر اپنی توانائیاں صرف کرے، وہ اسلام آباد پر حملہ ہوا ہے. خرم صاحب اس کا فال آؤٹ تو پھر بہت بڑا ہوگا نا. آج بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا کہ آپ کر کے دکھائیں یا ایسا کچھ ہوگا، نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو، گولی کا جواب گولی سے دیں گے. تو یہ تو مزید ریڈیکلائز کر دے گی چیزوں کو جن کو آپ لوور کرنا چاہ رہے ہیں. جی یہی ریاست نے ٹھنڈے دل سے اس پر کیلکولیشن کرنی ہے. دیکھیے ان کی دھمکیوں پر تو ریاست کے فیصلے نہیں ہو سکتے، حکومت کے فیصلے نہیں ہو سکتے. جس طرح کی ان کی زبان ہے، جس طرح کی ان کی دھمکیاں ہیں، ان کو فیصلوں کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. تو لہذا اس کے اوپر سیریسلی غور کرنا ہے. فال آؤٹ یس ہوگا، لیکن اگر وہ فال آؤٹ اس صوبے تک محدود ہے اور اس کو ایک بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے، تو بہرحال یہ کیلکولیشن ہے. اور یہ ایک عارضی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہفتوں کے لیے اس کو کیا جائے تاکہ جو ان کی اسمبلی ہے وہ ایک اور لیڈر کا انتخاب کر سکے جو بہتر سوچ، بہتر زبان اور اس صوبے کے جو رہنے والے میرے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی خدمت کا مشن لے کر آئے، نہ یہ کہ وہ صوبے کے سارے وسائل جو ہیں وہ وفاق پر حملہ آور ہونے کے لیے جھونک دے. خیبر پختونخوا میں کیا تعلیم کے، صحت کے، امن و امان کے، انفراسٹرکچر کے بہت گمبھیر معاملات ہیں. اور خاص طور پہ جب مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں کہ 12 اضلاع میں، کم از کم 12 اضلاع میں اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کی ریٹ نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو گورنر راج یا منتخب حکومت وہ 12 اضلاع تو ایسے ہی چلیں گے جس طرح اس وقت چل رہے ہیں. اور یہ معاملات جو ہیں وہ جو ریٹ چیلنج ہوئی ہے طالبان کی طرف سے یا دہشت گردی کی طرف سے، غالباً راج کے میں بہتر آسانی ہوگی، کیونکہ پھر طالبان کے جو حمایتی ہیں وہ رستے میں کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب موجود تھے. ان کا یہی تھا کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا طرز عمل ہے وہ ان کے لوگوں کو سرو نہیں کر رہا، اسی لیے یہ چیز فلوٹ کر رہی ہے. لیکن یہ کتنا دانش مندانہ فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کا جواب تو وقت دے گا. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.